ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان کے پروگرام ادراکیات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید افتخار علی گیلانی۔ ناظرین، ارکان اسلام میں ایک اہم رکن حج ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں حج فلائٹس شروع ہیں اور حاجی بیت اللہ کی طرف عازم سفر ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے آج کا پروگرام ترتیب دیا کہ حج بیت اللہ کی اہمیت اور اس کے مقاصد۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں جو ممتاز اسکالر موجود ہیں، میرے استاذ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر مفتی سعید الرحمان آوان صاحب، آپ صدر شعبہ ہیں، شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ اسٹوڈیوز تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، حج بیت اللہ کی اہمیت کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کوئی رہنمائی دیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے بھی ذکر بھی ہوا کہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، جن کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں، تو ان میں سے ایک اہم رکن یہ حج بیت اللہ کا ہے۔ قرآن حکیم میں اس کا ذکر بھی ہے، آیات بھی موجود ہیں۔ اس کی اہمیت کہ اس کو ان لوگوں پر فرض کر دیا گیا جو بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ استطاعت کے اندر دو چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو شخص حج کر رہا ہے وہ جسمانی طور پر اس کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ یہ سفر بھی کر سکے اور وہاں پر جتنی بھی مناسک حج کے ہیں ان کو ادا کر سکے۔ تو یہ سارے جسمانی طور پر چونکہ سارے معاملات ہیں، ساری عبادات ہیں، ایکٹیویٹی ہے، سرگرمی ہے، تو اس لیے جسمانی صحت کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لازمی بات ہے کہ یہاں سے وہاں تک کا سفر ہے، تو جو مالی ذمہ داریاں آتی ہیں، اخراجات ہیں، وہ بھی اس کے پاس موجود ہوں۔ جی۔ اور دوسری چیز اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس شخص کے ذمے جو اپنی خاندانی ذمہ داریاں ہیں، ظاہر وہ خاندان کو چلا رہا ہے، خاندان کا وہ ہیڈ ہو سکتا ہے، سربراہ ہو سکتا ہے، تو اس عرصے میں جو اس کی ذمہ داری ہے اپنے فیملی کے حقوق ادا کرنے کی، مالی حقوق، تو وہ بھی اس کے پاس موجود ہو تاکہ اس کی عدم موجودگی میں اس کی وہ فیملی اپنی ضروریاتی زندگی پوری کر سکے۔ تو یہ حج اس طرح اس شخص پہ فرض ہو جاتا ہے، اور یہ فریضہ پوری زندگی میں ایک ہی بار ہے۔ جی۔ یعنی ایک دفعہ اس شخص پر جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج کرنا فرض ہے۔ قرآن حکیم میں ذکر ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ بیت اللہ کا حج کریں، اور وہ لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں، اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ اسی طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت بیان کی کہ جس شخص پر حج فرض ہو گیا اور اس نے حج نہیں کیا، تو پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ تو بڑی سخت وعید ہے کہ بطور مسلمان کے اگر اس کے پاس وسائل موجود ہیں تو اس کو یہ حج کرنا ہوگا، ورنہ اس کی مشابہت ان لوگوں سے ہو رہی ہے کہ جو غیر اسلامی گروہ۔ تو یہ اس کی اہمیت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حج مدینہ منورہ کے اندر آخری جو آپ کے سال ہیں اس میں یہ فرض ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اور مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد مسلمانوں پر حج کی فرضیت کی آیات آ گئی۔ جی۔
اب سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ کہ اس زمانے میں جاہلیت کے جو عادات رسم و رواج تھے اس کے مطابق مہینوں کا نظام ڈسٹرب تھا. یعنی جو مہینہ لوگ بولتے تھے ذکر کرتے تھے اوریجنل وہ نہیں تھا. حرمت والے مہینوں. یعنی اس کے لیے قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ان کے اندر ایک نسی کی رسم تھی. جی. انما النسیء زیادۃ فی الکفر. وہ نسی کیا چیز تھی؟ کہ وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ یہ حرمت کے مہینوں میں ان کے ہاں بھی یہ تصور تھا کہ ہمیں آپس میں جنگ نہیں کرنی. اور حرمت کے مہینے ہیں رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 4 مہینے. ان میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے. لیکن ایک بری عادت یہ ہو گئی کہ جنگ کرنے کے دوران جب یہ مہینے آ جاتے تھے تو بسا اوقات وہ مہینوں کا نام بدل دیتے تھے. یعنی جنگ کرتے کرتے مثلا ذوالقعدہ آ گیا تو اب جنگ کا اتنا ان پہ غلبہ ہوتا تھا کہ وہ اس کو ذوالقعدہ کی جگہ کسی اور مہینے کا ٹائٹل دے دیتے ہیں. مثلا یہ سفر ہے تاکہ اپنی جنگ جاری رکھیں. تو ہوا کیا کہ مہینوں کا نظام ڈسٹرب ہو گیا. یعنی جو لوگوں میں رائج ہے، رواج ہے، وہ کچھ اور ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہے. تو سن 9 ہجری میں جو ذی الحجہ آیا وہ اوریجنلی ذی الحجہ نہیں تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف نہیں لائے. لیکن اجتماع ہونا تھا کیونکہ مختلف جگہوں پر لوگوں نے وفود کی صورت میں آنا تھا، کیونکہ لوگوں کے سامنے تو اس کا تصور یہی تھا کہ ذی الحجہ اور حج ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کچھ ہدایات دینی تھیں تو اس موقع پر آپ نے امیر حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ وہاں جا کر جو ان کی رہنمائی کرنی ہے، ہدایات دینی ہے، کیونکہ بہت بڑا اجتماع ہے، مختلف جگہوں سے لوگ پہنچے ہوئے ہیں، تو ایک موقع ہے. اور پھر کچھ آپ پر آیات حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کے بعد نازل ہوئیں. تو پھر ان آیات کو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، ان کو سمجھایا کہ اللہ کا پیغام آ گیا ہے، تم پیچھے پیچھے جاؤ اور اس اجتماع میں ان آیات کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر بتا دو کہ آئندہ کے لیے کیا احکامات ہیں. لیکن اگلے سال سن 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور وہ آپ کی زندگی کا ظاہر ہے کہ آخری حج، اسی لیے اس کو ہم حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں. الوداع یعنی اس کے بعد اب دنیا سے تشریف لے گئے. تو اس حجۃ الوداع میں آپ کا ایک بڑا ظاہر ہے کہ مفصل خطبہ موجود ہے، بہت معروف خطبہ حجۃ الوداع جس کو کہا جاتا ہے. بہت سارے مضامین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی. اس میں یہ بھی آپ نے فرمایا کہ زمانہ آج گھوم پھر کے اسی حالت پر آ گیا جس پر اللہ نے اس زمانے کو اس وقت پیدا کیا تھا جب آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی. سبحان اللہ. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اب ذی الحجہ اپنی اصل جگہ پر آ گیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک امت نے مہینوں کی بھی حفاظت کی ہے، اور وہ ہر سال حج کا فریضہ ادا ہوتا آ رہا ہے. تو یہ حج کی جو بنیادی اس کا ایک پس منظر بھی ہو گیا، اور اس کی امپورٹنس بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ یہ اس کا ایک بنیادی تصور ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں پیش نظر رکھنا ہے. اب جہاں تک تعلق ہے اس کے مقاصد کیا ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم بغیر حکمت کے نہیں. بے شک ہر حکم کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے، اسی کو مقاصد بھی کہتے ہیں. خود قرآن حکیم نے اس کو واضح کیا کہ اس کے ذریعے عملاً پوری دنیا سے مسلمان ایک جگہ پر جمع ہوتے، یعنی وحدت ملی کا ایک بہت بڑا مظہر ہے کہ پوری دنیا سے مختلف رنگتوں کے، مختلف زبانوں کے، مختلف پس منظر کے مسلمان ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور ایک ہی وقت میں جمع ہوتے ہیں. اس لیے وہ عبادت خاص دنوں میں مقرر کر دی گئی. یعنی ماہ ذی الحجہ کے اندر یہ عبادت ادا ہوگی، اور 8 ذی الحجہ سے یہ عمل شروع ہوگا، اور 12-13 ذی الحجہ تک یہ عمل ہوگا. یہ حج کے ایام کہلاتے ہیں. ویسے تو حج کی شروعات ہو چکی ہے، جی. یہ جو ایام چل رہے ہیں، خود قرآن حکیم نے کہا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے متعین مہینے ہیں، وہ یہی مہینے ہیں جن سے ہم آج کل گزر رہے ہیں. لیکن جو حج جن میں کیا جاتا ہے وہ یہ مخصوص
دن ہیں جن کو ہم 8 ذی الحجہ سے شروع کریں گے اور 12 یا 13 ذی الحجہ تک وہ سارے اعمال مکمل ہو جائیں گے۔ ان اعمال کو مناسک کہا جاتا ہے، یہ مخصوص اصطلاح ہے حج کے ساتھ، مناسک حج یعنی حج کی مخصوص عبادات وہ ادا کی جاتی ہیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے ایک تو بڑا بنیادی بیت اللہ کا طواف آ جاتا ہے جس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ یہاں یہ بتانا مناسب ہوگا کہ حج کے بنیادی طور پر 2 بڑے فرض ہیں، یعنی اگر ان میں سے کوئی ایک ادا نہیں ہوگا تو حج نہیں ہوگا۔ ایک ہے 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا، اس کو کہتے ہیں وقوف عرفات۔ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں قیام کیا جاتا ہے، یہ ایک فرض ہے۔ اگر یہ دن مس ہو گیا کسی شخص سے تو اس کا حج اب نہیں ہوگا، اس کو اب اگلے سال اس دن کا انتظار کرنا ہوگا۔ اور دوسرا فرض ہے، اس کو کہتے ہیں طواف زیارت۔ طواف بہت سارے ہیں، نفلی طواف ہیں، وہ ہر وقت ہوتا رہتا ہے، کچھ مسنون طواف ہیں، لیکن فرض طواف ہے طواف زیارت۔ یہ ان دنوں کے اندر کیا جاتا ہے، جو 10، 11، 12، 13 یہ جو ایام ہیں، ان میں خصوصی طور پہ جا کے یہ طواف کیا جاتا ہے، اس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ یہ 2 بڑے فرض ہیں، ان میں سے کوئی فرض رہ جائے گا تو حج کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ باقی جو مناسک ہیں ان میں سے کچھ واجب ہیں، یعنی ان کے بغیر بھی حج ہمارا نامکمل ہے، لیکن اس میں شریعت نے ہمیں ایک متبادل بھی دے دیا کہ اگر آپ کے ان میں سے کوئی عمل کسی وجہ سے رہ جاتا ہے تو پھر اس کا متبادل ایک جانور کی قربانی ہے جس کو دم کہا جاتا ہے، تو وہ اس طرح گویا کہ ہم اپنے حج کی جو کمی ہے اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو اتنا بڑا اجتماع ہے جو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کا اہتمام کیا، ایام کے لحاظ سے بھی اور مقام کے لحاظ سے بھی، کہ ایک ہی جگہ پر تمام لوگ ایک ہی وقت میں اعمال کریں گے، یعنی 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں سب اکٹھے ہوں گے، پھر 9 کی شام کو واپس آئیں گے، مزدلفہ میں رات کا قیام کریں گے، یہ بھی واجب ہے، پھر صبح مینا کی طرف آ جائیں گے، پھر مینا میں انہوں نے قربانی کا عمل ہے، رمی جس کو کہا جاتا ہے کنکر مارنے کا عمل ہے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے اپنے آپ کو اس احرام سے نکالنے کا عمل ہے، بال منڈوانے ہیں یا بال چھوٹے کرنے ہیں، اور پھر یہ 3 دن رمی کا عمل ہوتا رہے گا، اور اسی دوران طواف زیارت بھی اپنی سہولت کے مطابق کر لیا جائے گا۔ تو یہ مناسک حج ہے۔ اب اس میں ایک تو عبادت کا عمل ہے، اللہ سے تعلق کا عمل ہے، اس دوران ظاہر انسان اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، ایسے لباس میں ہے جو لباس بغیر زیب و زینت کے، یعنی اس میں کوئی کر و فر نہیں، ہر شخص کو وہ لباس پہننا ہے، بڑا سادہ سا لباس ہے، اور یہ لباس اس کو یاد کرا رہا ہے کیا چیز، کہ یہی وہ لباس ہے جس کے ساتھ تم نے دنیا سے جانا ہے، رخصت ہونا ہے، بالکل یہ یاد دہانی ہوتی ہے کہ آدمی نے وہ سفید لباس پہنا ہوا ہے یہی کہ کفن ہے، کہ یہ وہ لباس ہے، بالکل۔ یہ تمہارا مستقل لباس ہے۔ باقی لباس تو دنیا میں بدلتے رہیں گے، 4 دن، 3 دن، 2 دن کے بعد، اور وہ سیدھا ہو جائے گا، اتار دیں گے، اور اس کے اندر ہم اپنی زیب و زینت کا بھی خیال رکھیں گے، رنگ کا بھی خیال رکھیں گے، اس کی بنانے کی جو نوعیت ہے اس کا بھی خیال رکھیں گے، لیکن یہ لباس تمہارا ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ دینے والا۔ تو اس طرح گویا کہ انسان کو اپنی آخرت کے حوالے سے بھی ایک یاد دہانی ہوتی ہے، اور اس حالت میں جب ماحول اس طرح کا ہر طرف وہ دیکھ رہا ہے، سب سفید سب لباس کے اندر ہے، ایک ہی لباس میں، تو یہ چیزیں اس کو بہت ساری چیزوں کی یاد دہانی کراتی ہیں۔ تو ایک تو خالص عبادت کا عمل ہے کہ اللہ سے قرب کا، اور پھر ایسی جگہ پر گیا ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے، سبحان اللہ، یعنی بیت اللہ وہ تجلیات کا مرکز ہے، اللہ کی ہر وقت اس پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے شعائر اللہ، قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ چیزیں جن سے ہمیں اللہ کی عظمت ویزیبل نظر آتی ہے۔ اصل تو اللہ کی عظمت کا تعلق قلب سے ہے، لیکن اللہ نے کچھ باہر کی علامتیں بھی رکھ دیں، کیونکہ انسان ظاہری چیزوں کو دیکھ کے بھی تاثرات قبول کرتا ہے۔ تو وہ 4 بڑے شاعر ہیں۔ ایک بیت اللہ ہے کہ جب آدمی اس کو
دیکھتا ہے تو اس پر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور اس کو پوری تاریخ یاد آتی ہے کہ یہ وہ بیت اللہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت بنایا جب یہ علاقہ بالکل بیابان تھا، جس کو قرآن نے کہا وادی غیر ذی زرع، جس میں کوئی کاشت نہیں، کوئی درخت نہیں، بالکل چٹیل میدان، اس وقت یہ گھر بنا، اور یہ اللہ کا ظاہر ہے کہ تجلیات کا مرکز ہے اس کی، اور ہر نماز کے وقت ہمیں یاد دہانی ہوتی ہے کہ جہاں پر بھی مسلمان موجود ہوگا وہ اس نے ادھر ہی رخ کرنا ہے، چاہے مشرق کا مسلمان ہے، مغرب کا ہے، شمال کا ہے، جنوب کا ہے، اور اس طرح بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کی وحدت بن جاتی ہے، اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں لیکن بیت اللہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا شعار ہے جس سے ہمارا ایک تعلق ہر وقت قائم ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک بہت بڑا شعار وہ اس جگہ پر اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے، یہ قرآن ہمیں یاد کراتی ہے۔ قرآن کہاں نازل ہوا؟ سب سے پہلے اس جگہ پہ نازل ہوا، یہی بیت اللہ ہے، اس بیت اللہ کے قریب ہے وہ غار حرا ہے جہاں سے نزول وحی کا آغاز ہوا۔ تو وہ قرآن حکیم بذات خود ایک بہت بڑی یاد دہانی کہ اس کی نسبت بھی اس جگہ سے ہے، حرم مکی سے اور حرم مدنی سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر رہے، یہ وہ جگہ ہے بیت اللہ کی گرد میں جہاں ولادت ہوئی، جہاں پر آپ کی پوری زندگی تقریباً 53 سال یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ آپ کا گزر بسر رہا، پھر 10 سال کا آپ کا وہ مدینہ کی رہائش ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ انسان کی قلبی کیفیات کو گویا اس جگہ سے ایک بڑی گہری مناسبت ہے۔ تو حج کے ذریعے ایک تو ہم اپنی اس قلبی صفائی کو، قلبی طہارت کو، قلبی تعلق کو اس کا احیاء کرتے ہیں، اس کو زندہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے ایک اور بات بتائی کہ لیشہدوا لہم منافع، لیشہدوا منافع لہم، کہ یہاں پر تمہیں اور بہت سارے فائدے بھی ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی لوگ جب مل بیٹھیں گے تو ہمیں بہت سارے آپس میں ایک دوسرے کے مسائل کا بھی علم ہوگا۔ ہمیں یہاں بیٹھ کے نہیں پتہ کہ مشرق وسطیٰ میں کیا ہو رہا ہے، افریقہ میں کیا ہو رہا ہے، جو بھی خبر پہنچتی ہے پتہ نہیں کتنے واسطوں سے پہنچتی ہے اور کس طرح وہ پیش ہوتی ہے، کیا واقعات ہوتے ہیں، لیکن جب مسلمان آپس میں قریب ہوتے ہیں تو یہ بڑا اچھا موقع بنتا ہے جس کے ذریعے ان کو ایک دوسرے کے حالات کا بھی علم ہوتا ہے، واقعات کا بھی علم ہوتا ہے، اور پھر باہم تعلق کے نتیجے میں اگر اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے تو بہت ساری تدابیر، بہت سارے منصوبے طے ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ملاحظہ کریں تو اس خطبے میں بھی آپ نے مختلف موضوعات پہ بات کی، معاشی موضوعات پہ بھی بات کی، رہنمائی دی، سیاسی موضوعات پہ بھی بات کی، آئلی موضوعات پہ بھی بات کی، گزشتہ جھگڑوں تنازعات پہ بھی آپ نے بات کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ اپنی زندگی کے جتنے بھی بنیادی مسائل ہیں وہ آپ کو زیر بحث لانے چاہیے، اور ہمارا یہ میکنزم ہمارے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا موقع فراہم کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین اس موقع کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ خلیفہ وقت آتا تھا اور خلیفہ وقت کی طرف سے اعلان عام ہوتا تھا کہ جس جگہ سے بھی جو لوگ آ رہے ہیں وہ اپنے علاقے کے گورنر، عامل کے بارے میں کوئی رائے رکھتے ہوں، کوئی شکایت رکھتے ہوں تو یہ وہ موقع آ کے پیش کریں۔ اور خلیفہ وقت کی طرف سے بھی کہا جاتا تھا کہ سارے عاملین، گورنر اس موقع پہ آئیں تاکہ کوئی مسئلہ ہو تو موقع پر اس کو حل کر دیا جائے۔ بالکل۔ اور ہوا، کئی لوگ اپنے مسئلے لے کر آتے تھے، شکایات لے کر آتے تھے، اور ویریفیکیشن ہو جاتی تھی، وہ غلط فہمی تو دور ہو جاتی تھی، اور اگر کوئی واقعی درست شکایت ہوتی تھی تو گورنر سے کہا جاتا تھا کہ اس کی اسی وقت درستگی کرو، اس کی داد رسی کرو، اس کا معاملہ حل کرو۔ تو اس لحاظ سے گویا کہ اس حج کے اجتماع کے بہت سارے پہلو ہیں جو انسان کی باہر کی جو زندگی ہے، جو خارجی زندگی جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو معاشرتی تقاضے کہتے ہیں، یا اس کو آپ ایک وحدت ملی کے اعتبار سے دیکھ لیں، اس لحاظ سے بھی اس کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ اور پھر ظاہر عبادت کے نقطہ نظر سے اللہ سے اس کا جو میلان ہے، تعلق ہے، اس کے لیے بھی ظاہر اس کی بڑی بنیادی اہمیت ہے۔ تو یہ کثیر المقاصد گویا عبادت ہے
کہ اگر اس کو پورے اہتمام کے ساتھ ہر سطح پہ، انفرادی سطح پر بھی، اور اسی طرح جن کے ہاتھ میں یہ سارا حج کا نظام ہے، چاہے وہ ہماری یہاں کی حکومتیں ہوں یا وہاں کی حکومت ہو، ان سب کی گویا کہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس موقع کو کثیر المقاصد جو نوعیت ہے اس کے اعتبار سے پہلے تھا، اس لحاظ سے اس کو مرتب کیا جائے، اس طرح ان کو وہاں سے ایک گائیڈ لائن ملے، وہاں ان کے رہنمائی ملے، اور وہ جو خطبہ آج بھی دیا جاتا ہے اور اس میں جو بھی امام ہیں وہ اس پہ خطبے میں کچھ مسائل پہ گفتگو بھی کرتے ہیں، وہی چیز زیادہ بامعنی ہو جائے، زیادہ بامقصد ہو جائے، اور جو خطبہ دینے والا ہے وہ ایک مؤثر شخص ہو، کیونکہ عہد اول کے اندر تو خلفاء خود خطبہ دیتے تھے، خود نماز پڑھاتے تھے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا کہ امامت صغریٰ اور امامت کبریٰ ساتھ ساتھ ہے۔ امامت صغریٰ چھوٹی امامت، نماز کی امامت ہے، اور امامت کبریٰ پورے نظام کی امامت ہے۔ تو یہ تقسیم نہیں تھی جو آج ہمارے ہاں ہو گئی ہے۔ اس دور کے اندر خلیفہ جو ہوتا تھا یا اس کا نیچے عامل ہوتا تھا، گورنر ہوتا تھا، وہ دونوں شعبوں کی ذمہ داری اس کے پاس ہوتی تھی۔ وہ دین کی امامت بھی کرتا تھا اور دنیا کی امامت بھی کرتا تھا۔ آج ظاہر یہ تقسیم ہو گئی یہ چیز۔ تو اگر ہم اس کو صحیح پس منظر میں اس کی بنیادی اسپرٹ، روح کے ساتھ اس فریضہ حج کو ادا کریں اور اپنی اس پوری تاریخی پس منظر کے ساتھ، تو یقیناً یہ موقع ہمارے لیے بہت غنیمت ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے، اور ہمیں بہت سارے فوائد اور مقاصد کو پورا کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر مفتی سعید الرحمان اعوان صاحب، صدر شعبہ علوم اسلامیہ، انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان، کہ دل تو کرتا تھا کہ آپ کی باتیں ایسے بس سنتے رہیں، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ابھی ختم ہوا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ یہاں پر حاضر ہوں گے اور ایک نیا پروگرام کریں گے۔ قربانی کے حوالے سے بھی ایک پروگرام کرنے کا ارادہ ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور آج کے پروگرام کا موضوع تھا حج بیت اللہ کی اہمیت اور اس کے مقاصد، اور استاذ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر مفتی سعید الرحمان اعوان صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ان کی جتنے بھی میرے ذہن میں سوالات تھے سر نے خود ہی بتا دیے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم عمل کریں۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔